ابھی لیے چلیں گے آپ کو اسلام آباد، جہاں پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر خواجہ سعد رفیق اس وقت میڈیا سے بات کر رہی ہیں۔ دینا چاہتا ہوں نا کہ میں حماد جاوید نامی کسی شخص کو نہیں جانتا، چونکہ یہ ایک ٹی وی چینل پہ ذکر کیا گیا، ایک اخبار نے 2 کالم کی خبر لگائی، بجائے اس کے کہ اور اس کے بعد یہ سنا سوشل میڈیا پر بھی اس کو وائرل کیا گیا، تو مناسب جانا میں نے کہ یہاں کھڑے ہو کے یہ واضح کر دوں کہ اگر اس حوالے سے اس نام کے کسی شخص سے میرا کوئی تعلق بتایا جاتا ہے یا اس شخص کا اگر یہ ایگزسٹ کرتا ہے، کوئی تصویر سے لیک سے کوئی تعلق ہے، تو میرا اس ساری بات سے کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس حوالے سے جی آئی ٹی اپنی رپورٹ سپریم کورٹ آف پاکستان میں جمع کروا چکی ہے، اور سنا یہی ہے کہ انہوں نے اس کو مانا ہے کہ انہی کے سسٹم سے کسی شخص نے اس کو لیک کیا ہے۔ اب وہ شخص کون ہے، اس کا کیا لینا دینا ہے، وہ جی آئی ٹی کو معلوم ہوگا یا عدالت عظمیٰ کو انہوں نے شاید بتایا ہو یا نہیں بتایا، مجھے معلوم نہیں ہے۔ ایک تو مجھے یہ بات واضح کرنی تھی کہ یہ جو ایک کیمپین چلانے کی کوئی کوشش کر رہا ہے تو وہ اس میں سے ناکامی ہوگی۔ دوسرے ابھی خورشید شاہ صاحب نے کچھ گفتگو کی ہے، بڑے ہمارے لیے وہ بھی قابل احترام ہے، آج کل ذرا غصے میں ہے، تو مجھے بڑا افسوس ہوا ہے، میں نے کبھی ریئیکٹ نہیں کیا ان کی سٹیٹمنٹ پہ۔ انہوں نے پرائم منسٹر کا جو دورہ ہے سعودی عرب کا، اس کو انہوں نے کہا کہ وہ ناکام ہوا ہے۔ تو میں آنریبل اپوزیشن لیڈر سے کہتا ہوں کہ اپوزیشن ضرور کریں، لیکن ایسے بیانات نہ دیں جن سے پاکستان کی ساکھ پہ اثر پڑتا ہو، یا اگر ریاست پاکستان دوست برادر اسلامی ممالک کے درمیان کوئی سفارتکاری کر کے سلوشن تلاش کرنا چاہتی ہے تو ان کوششوں کو نقصان پہنچے، کیونکہ اتنی خوشی کا اظہار کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر وزیر اعظم صاحب کی سعودی عرب وزٹ کیا ہے اور اس کی ڈیٹیل ابھی سامنے نہیں آئی تو اس پہ خوشی منانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جب آپ ڈپلومیسی کرتے ہیں اور جب آپ برادر ممالک کے درمیان معاملات کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں تو ہر چیز ڈنکے کی چوٹ پہ اناؤنس فوری طور پہ نہیں کی جاتی۔ میرا خیال ہے اپوزیشن کرتے وقت قومی سلامتی کے تقاضوں کو اور پاکستان کی ساکھ کو ہمارے اپوزیشن لیڈرز کو مد نظر ضرور رکھنا چاہیے۔ بھائی یہ 2 باتیں کرنی تھیں، اگر آپ کی طرف سے کوئی کوشچن ہے تو ہاں کر لیں جی آپ کوشچن۔ یہ ویسے بڑا دلچسپ فنومنا ہے، اور یہ اگر آپ پولیٹیکل سائنس کے ایک طالب علم کے طور پہ اس کا انالیسز یا ایک جرنلزم کے طالب علم کو اس کا تجزیہ کرنا چاہیے کہ جب جی آئی ٹی بنی، پہلی بات یہ ہے کہ عدالت عظمیٰ میں تو ہم نے خود عدالت عظمیٰ کو درخواست کی کہ جناب آپ کمیشن بنا لیں، یہ ریکارڈ کا حصہ ہے، اور اس کے بعد جب عدالت نے ایک ڈیسیژن دیا تو آل دو 2 معزز ججوں کے ریمارکس جو تھے ان میں سے ایک آدھ تو ایسے تھے جو میں ان کو ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا، اور کسی طور پہ وہ ثبوت کے بغیر کسی کے بارے میں کوئی بات نہ کرے تو بہتر ہے، اور اگر وہ آنریبل جج ہوں تو وہ بہت بڑا فورم ہے، اس سے بڑا فورم نہیں ہے۔ بہرحال وہ ہو گیا۔ جی آئی ٹی جب بن گئی تو سب سے پہلے جی آئی ٹی پہ اعتراض کیا پی ٹی آئی نے، پھر جناب اعتزاز احسن نے، پھر بطور جماعت پیپلز پارٹی نے، اور پھر کورس کی شکل میں یہ راگ الاپا گیا کہ جناب یہ جی آئی ٹی کو ہم مانتے ہی نہیں، اور یہ باتیں ریکارڈ کا حصہ ہیں۔ پیپلز پارٹی نے بھی یہ بات کی اور پی ٹی آئی نے بھی کی۔ جو مٹھائی ہم نے بانٹی تھی وہ اس بات پر بانٹی تھی، اس بات پر نہیں بانٹی تھی کہ جی آئی ٹی بن گئی ہے۔ جناب ذرا باتیں مکس اپ نہ ہو، واضح کر دیجیے۔ اس بات پہ ہم خوش ہوئے تھے کہ ایک انویسٹیگیشن کے اندر بات چلی گئی ہے، کیونکہ اس بات کا خطرہ محسوس کیا جا رہا تھا اور یہ بات پھیلائی جا رہی تھی کہ شاید یہیں کام کر دیا جائے گا۔ بعض حلقے یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہے تھے جو ہمارے مخالفین ہیں، اور مخالفین کو سب پہچانتے ہیں، تو اس حوالے سے تھا وہ۔ اب بہرحال جی آئی ٹی بن گئی۔ اب جب جی آئی ٹی بن رہی تھی تو کسی کو یہ معلوم تو نہیں تھا کہ واٹس ایپ کال بھی کی جائے گی، بعد میں پتہ چلا۔ اب جب آپ واٹس ایپ کال پہ بات کریں گے، بھلے اس پر ایک بات کی جا چکی ہے معزز عدالت میں، لیکن ہم اس سے مطمئن نہیں ہیں، اور ہمارا اطمینان یا عدم اطمینان ہمارا فنڈامنٹل لیگل رائٹ ہے، اس کے علاوہ ہم کچھ نہیں کر رہے۔ میں مزید یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ جب جی آئی ٹی کی پروسیڈنگ آگے بڑھی اور وہاں پہ پتہ لگا کہ ایک معزز ممبر جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے ایک بڑے لیڈر کے رشتہ دار ہیں جو اس سے پہلے ہماری جماعت میں بھی تھے، پھر پی ایم ایل کاف میں بھی وہ رہے، تو ان کے ساتھ بھی ایک جو ہے وہ بدقسمتی سے مراسم جو ہیں وہ کافی عرصے سے ہماری قیادت کے نہیں ہیں، تو ایک ظاہر ہے اضطراب سامنے آنا تھا، ایک ریزرویشن آئی، وہ ریکارڈ کرائی گئی۔ پھر ایک اور افسر ایسے سامنے آئے جو جنرل پرویز مشرف کے دور میں نیب میں میاں نواز شریف صاحب کی فیملی کی تحقیقات کے لیے لگائے گئے تھے،
اب یہ نہیں ہو سکتا کہ جو لوگ مشرف کے ساتھ انویسٹیگیشن کر رہے تھے اور ہمارے خلاف ڈپیوٹ کیے گئے تھے، ہم ان پہ اعتماد کا اظہار تو کم از کم نہیں کر سکتے. ہمارا فنڈامنٹل رائٹ تھا، ہم نے قانون کے مطابق عدالت میں درخواست دائر کی، وہ نہیں اس کی پذیرائی ہو سکی، لیکن ہم نے اپنا اعتراض ریکارڈ پہ ہم لے آئے اور وہ اعتراض ہمارا موجود ہے. اس کے بعد یہ ایمبولینس والا واقعہ جو سمجھ نہیں آئی کہ ایمبولینس کیوں منگائی گئی، لیکن جو سیریس واقعہ ہوا وہ طارق شفیع صاحب کے ساتھ ہوا جب ان کے ساتھ لائن کراس کر کے گفتگو کی گئی، کیونکہ جے آئی ٹی ہمارے خیال میں فیکٹ فائنڈنگ مشن ہے. وہاں پہ کسی کرمنل کی انویسٹیگیشن نہیں ہو رہی ہے. ایک پاناما پیپرز ہیں جن کا کوئی قانونی وجود نہیں ہے، آج تک ابھی تک کوئی نہیں ہے، اور ایک مقدمہ ہے جس میں ہمارے جو مدعی مخالفین انہوں نے ایک ثبوت نہیں دیا. یہ بھی سچ ہے، اور وہ اگر ثبوت ہوتا تو وہیں فیصلہ ہو جاتا. اور اب ایک انویسٹیگیشن کھولی گئی ہے، شاید کچھ ہو نا. ٹھیک ہے، اب مجھے ابھی بات ختم کرنے دیں. تو وہاں جے آئی ٹی میں جب یہ 2 ممبران پہ اعتراض ہوا، پھر 13 گھنٹے کی تفتیش. نیشنل بینک کے پریزیڈنٹ ایک پروفیشنل آدمی ہے، کئی گھنٹے کا انتظار. طارق شفیع صاحب کے ساتھ جو مس بیہیو ہوا، یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی ہمارے ساتھ اگر ایسا سلوک کرے جو قانون اور انصاف کے تقاضے پورے نہ کرتا ہو تو ہم گونگے بن جائیں یا ہم بہرے بن جائیں یا ہماری ہم آنکھیں بند کر لیں. ظاہر ہے ہم بات کریں گے، ہم اپنا اعتراض ریکارڈ کرائیں گے. اس کا قطعاً مقصد کسی پہ دباؤ ڈالنا نہیں ہے، اس کا مقصد صرف یہ بتانا ہے کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے. اور یہ ہم ایک پولیٹیکل پارٹی ہیں، ہم بھی ایک ادارہ ہیں، ویسے ہی تو نہیں آگے چلتے پھرتے. یہاں پہ ساری زندگی کی جدوجہد کرنے کے بعد آئے ہیں اور آنکھیں رکھتے ہیں، کان رکھتے ہیں، فیلنگز ہیں. ہم ریفلیکٹ کرتے ہیں پاکستانی قوم کی فیلنگز کو. اپنی فیلنگز تو ریفلیکٹ نہیں کر سکتے، ہمیں اپنی فیلنگ ریفلیکٹ کرنے کی تو اجازت ہے نا. اور پاکستان کا قانون اور آئین اس کی، آپ جتنے مرضی سوال کیجیے گا، اس کی اجازت دیتا ہے. سو جہاں ہمیں اختلاف رائے ہوگا، ہمارے تحفظات ہوں گے یا ہیں یا ہمارے کوئی آبجیکشنز ہوں گے، ہم ان کو ضرور ریز کریں گے. یہ ریز کرنا ہمارا حق ہے، کوئی دباؤ کہیں نہیں ڈالے گا. اور یہ جو الٹی سیدھی اڑا رہے ہیں عمران خان اور پیپلز پارٹی کہ جناب پتہ نہیں خدا نہ خواستہ کوئی سپریم کورٹ کی طرف کوئی منہ کر لے گا یا اللہ نہ کرے جے آئی ٹی کی طرف کر لے گا. خواجہ سعد رفیق پارلیمنٹ ہاؤس کے بعد میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ خورشید شاہ صاحب نے آج وزیر اعظم کے بارے میں جو کہا وہ کہنا درست نہیں تھا. عدالت عظمیٰ کے حوالے سے بھی ان کا کہنا تھا کہ عدالت عظمیٰ نے خود کمیشن بنانے کے لیے کہا تھا.